شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جس قوم نے اپنی میراث کو فراموش کر دیا تو اسے تباہ اور برباد ہونے سے، زوال پذیر ہونے سے کوئی بھی شے نہیں بچا سکتی۔ اور ادب کی میراث ہمارے تمام ادبا، شعراء، بزرگ اجداد کی وہ تمام تخلیقات اور تحریرات ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر نشیب و فراز میں، عمر کے ہر مرحلے پر ہماری درسی کتابوں میں، ہمارے نصاب میں کبھی نظم، کبھی داستان، کبھی ناول، کبھی ننھی کہانیوں کی صورت میں ہماری تربیت انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں صراط مستقیم بھی دکھایا ہے۔ اور اسی کڑی کے تحت اسی چیز کو زندہ رکھنے کے لیے میں نے عزم لیا ہے کہ میں کلاسیکی شعراء اور ادیب کی ان تخلیقات کو آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ جنہیں سن کر آپ وہ تمام نصاب، وہ تمام درس کی باتوں کو دوبارہ سے یاد کر لیں، اور نہ صرف انہیں یاد کریں بلکہ ان پڑھے ہوئے درسوں پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں۔ اور اپنی اسی مقصد کے تحت آج میں نے جس مضمون کا انتخاب کیا ہے وہ تخلیق کیا ہوا ہے محمد حسین آزاد صاحب کا، جس کا شمار ان کی تصنیف نیرنگ خیال میں کیا گیا۔ اس مضمون کا عنوان ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ تو آئیے سماعت فرمائیے مصنف کی کہانی میری زبانی۔ سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے کہ اگر تمام اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں اور پھر سب کو برابر بانٹ دیں تو جو لوگ اب اپنے تئیں بد نصیب سمجھ رہے ہیں وہ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے۔ ایک اور حکیم اس لطیفے کے مضمون کو اور بھی بالا تر لے گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل سکتے تو پھر ہر شخص اپنی پہلی ہی مصیبت کو اچھا سمجھتا۔ میں ان دونوں خیالوں کو وسعت دے رہا تھا اور بے فکری کے تکیے سے لگا بیٹھا تھا کہ نیند آ گئی، اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ سلطان افلاک کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا ہے، خلاصہ جس کا یہ ہے کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے رنج و الم اور مصائب و تکلیف کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگائیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ایک میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا تجویز ہوا اور لوگ آنے شروع ہوئے۔ میں بیچوں بیچ میں کھڑا تھا اور ان کے تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا۔ دیکھتا تھا کہ ایک کے بعد ایک آتا ہے اور اپنا بوجھ سر سے پھینک جاتا ہے، لیکن جو بوجھ گرتا ہے مقدار میں اور بھی بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ ایک شخص سوکھا سہما دبلا پے کے مارے فقط ہوا کی حالت میں ہو رہا تھا، اس آنبو میں نہایت چالاکی اور پھرتی سے پھر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کائنات تھا جس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی معلوم ہونے لگتی تھی۔ وہ ایک ڈھیلی ڈھالی پوشاک پہنے تھا جس کا دامن قیامت سے بندھا تھا، اس پر دیوزادوں اور جناتوں کی تصویریں زردوزی کڑی ہوئی تھی، اور جب وہ ہوا سے لہراتی تھیں تو ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس پر نظر آتی تھیں۔ اس کی آنکھیں وحشیانہ تھیں مگر نگاہ میں افسردگی تھی، اور نام اس وہم تھا۔ ہر شخص کا بوجھ بندھواتا تھا اور لدواتا تھا اور مقام مقررہ پر لے جاتا تھا۔ میں نے اپنے ہم جنسوں اور ہم صورت بھائی کو جب بوجھوں کے نیچے گڑگڑاتے دیکھا اور ان مصیبتوں کے انبار کو خیال کیا تو بہت گھبرایا اور دل میں ایسا ترس آیا کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ اس عالم میں بھی چند شخصوں کی حالت ایسی نظر آئی کہ اس نے ذرا میرا دل بہلایا۔ صورت بہلاوے کی یہ ہوئی کہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص پرانے سے چکن کے چگے میں ایک بھاری سی گٹھری لے آتا ہے۔ جب وہ گٹھری انبار میں پھینکی تو معلوم ہوا کہ افلاس کا عذاب تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور شخص دوڑا آتا تھا، بدن سے پسینہ بہتا تھا اور مارے بوجھ کے ہانپتا جاتا تھا۔ اس نے بھی اپنا بوجھ سر سے پھینکا اور معلوم ہوا کہ وہ اس کی جورو تھی جو بہت بری تھی، اس نے وہ بلا سر سے پھینکی ہے۔ ان کے بعد ایک بڑی بھیڑ آئی کہ جن کی تعداد کا شمار نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ عاشقوں کا گروہ ہے۔ ان کے سروں پر درد ہاں کی گٹریاں تھی کہ انہی میں آہوں کے تیر خیالی اور ناولوں کے نیزے و بالی دبے ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ مارے بوجھ کے اس طرح درد سے آہیں بھرتے تھے کہ گویا اب سینے ان کے پھٹ جائیں گے، لیکن تعجب یہ ہے کہ جب اس انبار کے پاس آئے تو اتنا نہ ہو سکا کہ ان بوجھوں کو سر سے پھینک دے۔ کچھ جد و جہد سے سر سے ہلایا مگر جس طرح لدے ہوئے آئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ بہت بڑھیاں دیکھیں کہ بدن کی جھریاں پھینک رہی تھی۔ چند نوجوان اپنی کالی رنگت، کچھ موٹے موٹے ہونٹ، اکثر ایسے میل جمے ہوئے دانت پھینکتے تھے کہ جنہیں دیکھ کر شرم آتی تھی، مگر مجھے یہی حیرت تھی کہ اس پہاڑ میں سب سے زیادہ جسمانی عیب تھے۔ ایک شخص کو دیکھتا ہوں کہ اس کی پیٹھ پر بھاری سے بھاری اور بڑے سے بڑا بوجھ ہے مگر خوشی خوشی اٹھائے چلا آتا ہے۔ جب پاس آیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک کپڑا ہے اور آدمزاد کے انبار رنج و الم میں اپنے کبڑے پن کو پھینکنے آیا ہے کہ اس کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں۔ اس انبار میں انواع اقسام کے سقم اور امراض بھی تھے جن میں بعض اصلی تھے اور بعض ایسے تھے کہ غلط فہمیوں نے خواہ مخواہ انہیں مرض سمجھ لیا تھا۔
ایک بوجھ مجھے اور نظر آیا جو امراض آدمزاد پر عارض ہوتے ہیں، ان سب کا مجموعہ تھا۔ یعنی بہت سے حسین نوجوان تھے کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی یعنی امراض نوجوانی ہاتھوں میں لیے آتے تھے، مگر میں فقط ایک ہی بات میں حیران تھا، اور وہ یہ تھی کہ اتنے بڑے انبار میں کوئی بے وقوفی یا بد اتواری پڑی ہوئی نہ دکھائی دی۔ میں یہ تماشے دیکھتا تھا اور دل میں یہ کہتا تھا کہ اگر ہوس ہائے نفسانی اور ذوف جسمانی اور عبوب عقلی سے کوئی نجات پانی چاہے تو اس سے بہتر موقع نہ ہاتھ آئے گا۔ کاش کی جلد آئے اور پھینک جائے۔ اتنے میں ایک عیاش کو دیکھا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے بے پرواہ چلا آتا ہے۔ اس نے بھی ایک گٹھری پھینک دی، مگر جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ گناہوں کے عوض اپنی عاقبت اندیشی کو پھینک گیا۔ ساتھ ہی ایک چھٹے ہوئے شودے آئے۔ میں سمجھا کہ یہ شاید اپنی کوتا اندیشی کو پھینکیں گے، مگر وہ بجائے اس کے اپنی شرم و حیا کو پھینک گئے۔ جب تمام بنی آدم اپنے اپنے بوجھوں کا وہ بال سر سے اتار چکے تو میاں وہم کے جب سے وہ اب تک اس مصروفیت میں سرگردہ تھے، مجھے الگ کھڑا دیکھ کر سمجھے کہ یہ شخص خالی ہے۔ چنانچہ اس خیال سے میری طرف جھکے، ان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میرے حواس اڑ گئے، مگر انہوں نے جھٹ اپنا آئینہ سامنے کیا۔ مجھے اپنا منہ اس میں ایسا چھوٹا معلوم ہوا کہ جی بیزار ہو گیا اور ایسا گھبرایا کہ چہرے کو نقاب کی طرف اتار کر پھینک دیا۔ خاص خوش نصیبی اس بات کو سمجھا کہ ایک شخص نے اپنے چہرے کو بڑا اور اپنے بدن پر ناموضوع سمجھ کر اتار پھینکا تھا۔ یہ چہرہ حقیقت میں بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ فقط اس کی ناک میرے سارے چہرے کے برابر تھی۔ ہم اس انبوئے آفات پر غور سے نظر کر رہے تھے اور اس عالم حیولانی کی ایک ایک بات کو تاک تاک کر دیکھ رہے تھے جو سلطان الافلاق کی بارگاہ سے حکم پہنچا کہ اب سب کو اختیار ہے، جس طرح چاہیں اپنے اپنے رنج و تکلیف تبدیل کر لیں اور اپنے اپنے بوجھ لے کر گھروں کو چلے جائیں۔ یہ سنتے ہی میاں وہم پھر مستعد ہوئے اور پھر بڑی ترت پھرت کے ساتھ اس انبار عظیم کے بوجھ باندھ باندھ کر تقسیم کرنے لگے۔ ہر شخص اپنا اپنا بوجھ سنبھالنے لگا اور اس طرح کی ریل پیل اور دھکم دھکائی ہوئی کہ بیان سے باہر۔ چنانچہ اس وقت چند باتیں جو میں نے دیکھی وہ بیان کرتا ہوں۔ ایک پیر مرد کی نہایت معزز و محترم معلوم ہوتا تھا، درد کولن سے جاں بلب تھا اور لاولدی کے سبب سے اپنے مال و املاک کے لیے ایک وارث چاہتا تھا۔ اس نے درد مذکورہ کو پھینک کر ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو لیا، مگر لڑکے ناپاکار کو نافرمانی اور سرشوری کے سبب سے دکھ ہو کر اس کے باپ نے چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ اس نالائق نوجوان نے آتے ہی جھٹ بڈھے کی داڑھی پکڑ لی اور سر توڑنے کو تیار ہوا۔ اتفاقاً برابر ہی لڑکے کا حقیقی باپ نظر آیا کہ اب وہ درد کولنج کے مارے لوٹنے لگا تھا۔ چنانچہ بڈھے نے اس سے کہا کہ برائے خدا میرا درد کولنج مجھے پھیر دیجیے اور اپنا لڑکا لے لیجیے کہ میرا پہلا عذاب اس سے 1000 درجہ بہتر تھا، مگر مشکل یہ ہوئی کہ یہ مبادلہ اب پھر نہ ہو سکتا تھا۔ ایک بیچارہ جہازی غلام تھا کہ اس نے قید زنجیر اور جہازی محنت کی تکلیف سے دکھ ہو کر اس عذاب کو چھوڑا تھا اور جھولے کے مرض کو لے لیا تھا۔ اسے دیکھا کہ 2 قدم چل کر بیٹھ گیا اور سر پکڑے بسور رہا تھا۔ غرض اسی طرح کئی شخص تھے کہ اپنی اپنی حالت میں گرفتار تھے اور اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے۔ مثلاً کسی بیمار نے افلاس لیا تھا اور وہ اس سے ناراض تھا، کسی کو بھوک نہ لگتی تھی، اب وہ جوئل بقر کے مارے پیٹ کو پیٹ رہا تھا، ایک شخص نے فکر سے دکھ ہو کر اسے چھوڑا تھا، اب وہ درد جگر کا مارا لوٹ رہا تھا، اور اسی طرح برعکس۔ غرض ہر شخص کو دیکھ کر عبرت اور پشیمانی ہی حاصل ہوتی تھی۔ عورتیں بچاری اپنی عدل بدل کے عذاب میں گرفتار تھیں۔ کسی نے سفید بالوں کو چھوا تھا، مگر اب پاؤں میں ایک پھوڑا ہو گیا تھا کہ لنگڑاتی تھی اور ہائے ہائے کرتی چلی جاتی تھی۔ کسی کی پہلے کمر بہت پتلی تھی، مگر چونکہ سینہ اور بازو بھی دبلے تھے اس لیے پتلی کمر کو چھوڑا تھا، اب گول گول بازوؤں کے ساتھ بڑی سی توند نکالے چلی جاتی تھی۔ کسی نے چہرے کی خوبصورتی لی تھی، مگر اس کے ساتھ بے آبروئی کا داغ اور بدنامی کا ٹیکا بھی چلایا تھا۔ غرض ان سب میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جسے پہلے نقص کی نسبت زیادہ نقص گرانا معلوم ہو رہا ہو۔ ان سب کی حالتوں کو دیکھ کر یہ میری سمجھ میں آیا کہ جو مصیبتیں ہم پر پڑتی ہیں وہ حقیقت میں ہماری سہارے بموجب ہوتی ہیں۔ یہ بات ہے کہ سہتے سہتے ہمیں ان کی عادت ہو جاتی ہے۔ مجھے اس بڈھے کے حال پر نہایت افسوس آیا کہ خوبصورت سجیلا نوجوان بن کر چلا، مگر مثانہ میں ایک پتھری پیدا ہو گئی تھی کہ اب بھی سیدھی طرح نہ چل سکتا تھا۔ اس سے بھی زیادہ اس نوجوان کے حال پر افسوس آتا تھا کہ بیچارہ لکڑی ٹیکتا گرتا پڑتا چلا جاتا تھا، کمر جھکی ہوئی، گردن بیٹھی ہوئی تھی، کھوئے سر سے اونچے نکل آئے تھے، اور جو عورتیں پہلے اس کی سج دھج پر جان دیتی تھیں ان کا غول گرد تھا، یہ انہیں دیکھتا تھا اور پانی پانی ہو جاتا تھا۔ جب سب کے مبادلے بیان کیے ہیں تو اپنے مبادلے سے بھی پیچھے صاف صاف نہ گزرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کی صورتحال یہ ہے کہ بڑے چہرے والے یار میرے چھوٹے چہرے کو لے کر ایسے بدنما معلوم ہونے لگے کہ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو اگرچہ میرا ہی چہرہ تھا، مگر ایسا بے اختیار ہنسا کہ میری اپنی بھی صورت بگڑ گئی، اور صاف معلوم ہوا کہ وہ بیچارہ میرے ہنسنے سے شرما گیا۔ مگر مجھے بھی اپنے حال پر کچھ فخر کی جگہ نہ تھی، کیونکہ جب میں اپنی پیشانی سے عرق ندامت پوچھنے لگا تو وہاں تک ہاتھ نہ پہنچ سکا، چہرہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ ہاتھ
ہاتھ رکھتا کہیں تھا اور جا پڑتا کہیں تھا۔ ناک اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ جب چہرے پر ہاتھ پھیرا تو کئی دفعہ ہاتھ نے ناک سے ٹکر کھائی۔ میرے پاس ہی 2 آدمی اور بھی تھے جن کے حال پر تمسخر کرنا واجب تھا۔ ایک تو وہ شخص تھا کہ پہلے ٹانگوں کے موٹاپے کے سبب سے چھدرا کر چلتا تھا۔ اس نے ایک لم ٹنگو سے مبادلہ کر لیا تھا کہ میں پنڈلی معلوم ہی نہ ہوتی تھی۔ ان دونوں کو جو دیکھتا تھا وہ ہنستا تھا۔ ایک تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ بلیوں پر چلا جاتا ہے، سر کا یہ عالم تھا کہ گویا ہوا میں اڑا جاتا ہے، اور دوسرے کا یہ حال تھا کہ چل ہی نہیں سکتا تھا۔ کمال کوشش سے قدم اٹھاتا تھا مگر یہ حال تھا کہ دونوں طرف 2 دائرے کھینچے چلے جاتے تھے۔ میں نے اس عجیب الخلقت کے حالت غریب کو دیکھ کر کہا کہ میاں اگر 10 قدم سیدھے چلے جاؤ تو 100 دمڑی کی ریوڑیاں کھلاتے ہیں۔ غرض وہ سارا انبار عورتوں اور مردوں میں تقسیم ہو گیا، مگر لوگوں کا یہ حال تھا کہ دیکھنے سے ترس آتا تھا، یعنی جان سے بیزار تھے اور اپنے اپنے بوجھوں میں دبے ہوئے اوپر تلے دوڑتے پھرتے تھے۔ سارا میدان گریہ بزاری، نالہ و فریاد، آہ و افسوس سے دھواں دار ہو رہا تھا۔ آخر میں سلطان الافلاق کو بے کس آدمزاد کے حال دردناک پر رحم آیا اور حکم دیا کہ اپنے اپنے بوجھ اتار کر پھینک دیں، پہلے یہ بوجھ انہیں مل جائے۔ سب نے خوشی خوشی ان وبالوں کو سر و گردن سے اتار کر پھینک دیا۔ اتنے میں دوسرا حکم آیا کہ وہم جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، وہ شیطان ناپکار یہاں سے دفع ہو جائے۔ اس کی جگہ ایک فرشتہ رحمت آسمان سے نازل ہوا۔ اس کی حرکات و سکنات نہایت معقول و باوقار تھیں اور چہرہ بھی سنجیدہ اور خوشنما تھا۔ اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رحمت الہی پر توکل کر کے نگاہ کو اسی کے آس پاس لگا دیا۔ اس کا نام صبر و تحمل تھا۔ ابھی وہ اس کوئی مصیبت کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا جو کوئی مذکورہ خود بخود سمٹنا شروع ہوا، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے ایک ثلث رہ گیا۔ پھر اس نے ہر شخص کو اصلی اور واجبی بوجھ اٹھا کر دینا شروع کیا اور ایک ایک کو سمجھاتا گیا کہ نہ گھبراؤ اور بردباری کے ساتھ اٹھاؤ۔ ہر شخص لیتا تھا اور اپنے گھر کو راضی رضامند چلا جاتا تھا، ساتھ ہی اس کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ آپ کی عنایت سے مجھے اس انبار لا انتہا میں سے اپنا بار مصیبت چننا نہ پڑا۔ بہت شکریہ۔ جلد ملتے ہیں ایک نئے مضمون، ایک نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، عبرت حاصل کریے اور پیار بانٹیے۔